بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرٹ آف لائف کے پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ عنوان شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں کی جاتی وہ ادھورا اور بے برکت رہتا ہے۔ اللہ کے بعض خواص میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی محرم کی یکم تاریخ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ورق پر 113 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے تو پوری زندگی اس کو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ بعض صالحین سے منقول ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 بار پڑھے اور 1,000 کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے ساتھ حق تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرے، پھر وہ دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور 1,000 کے بعد 2 رکعت نماز اور درود شریف پڑھ کر اپنی حاجت مانگے، اسی طرح پڑھتا رہے یہاں تک کہ 12,000 عدد مذکورہ پورے ہو جائیں، بس جو کوئی اس پر عمل کرے گا حاجت اس کی جس طرح کی ہوگی باذن اللہ پوری ہوگی۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار متواتر 7 دن جس کام کے واسطے پڑھے گا، وہ نفع حاصل کرنے کے واسطے ہو یا مصیبت کو ہٹانے کے واسطے ہو یا کاروبار کے واسطے ہو، انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا۔ جو شخص رات کو سوتے وقت 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سوئے وہ تمام انسانی شیطانی شرارتوں اور جن بھوت اور آگ سے محفوظ رہے گا۔ مرغی والے کے کان میں 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرنے سے وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ درد یا جادو وغیرہ متواتر 7 دن 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے درد اور جادو دور ہو جاتا ہے۔ اتوار کی صبح سورج نکلتے ہی 313 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 100 دفعہ درود شریف پڑھنے سے غیبی رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈالنے سے بچہ تمام آفات و بلیات سے مامون رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار کسی کاغذ پر لکھی جائے اور جس عورت کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو اور اس کو اپنے پاس بطور تعویذ رکھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی۔ یہ امر مجرب اور آزمودہ ہے۔ اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 101 بار لکھ کر اپنے کھیت میں دفن کرے تو غلے میں فراوانی ہوگی۔ ایک مرد سالہ نے کہا کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم 625 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہیبت عظیم دے گا، کوئی شخص اس کو ستا نہ سکے گا باذن اللہ۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرعون نے ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ جب اس نے خدائی دعویٰ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی تو اس نے قبول نہ کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بددعا کی، خداوند تو نے اس خبیث کو کس لیے مہلت دے رکھی ہے؟ وحی آئی، اے موسیٰ یہ ہے تو اس قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہیں آیا بلکہ وہ وہاں سے نکال کر دریا میں غرق کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و دماغ اور زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ جب طوفان نوح نے اس دنیا کو اپنے خوفناک عذاب کے چنگل میں گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے تو وہ بھی خوف غرق سے بہت ہراساں تھے۔ انہوں نے غرق سے نجات پانے اور اسی عذاب خداوندی سے محفوظ رہنے کے لیے بسم اللہ مجریہا و مرسیہا
کہا تو اس کلمے کی برکت سے ان کی کشتی غرقابی سے محفوظ و سالم رہی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اس آدھے کلمے کی وجہ سے اتنے ہیبتناک طوفان سے نجات حاصل ہوئی تو جو شخص اپنی پوری زندگی اس پورے کلمے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنا ہر کام کی ابتدا کرنے کا التزام کر لے وہ نجات سے کیوں کر محروم رہ سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس ملکہ یمن کو پہلا خط لکھا تو انہ من سلیمان ونہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو اس کی برکت سے بلقیس ان کے نکاح میں آئی اور اس کا پورا ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضہ میں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص کو نہایت شدت کے ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وضو کیا اور نہا کر واپس ہوئے۔ اب واپسی پر جو اس قبر کے پاس سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ ارشاد ہوا کہ روح اللہ، یہ شخص سخت گناہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے اس عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا، وہاں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ مجھے حیا آئی کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص زہر کا بھرا ہوا پیالہ لایا اور کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی کر صحیح سلامت زندہ رہیں تو ہم جان لیں گے کہ آپ کا مذہب اسلام سچا مذہب ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ زہر پی لیا اور خدا کے فضل سے کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ قیصر روم کو بڑی شدت سے درد سر ہوا۔ علاج معالجہ سے مایوسی کے بعد اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ مجھے درد سر کی شکایت ہے، کچھ علاج کیجیے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ جب بادشاہ ٹوپی اوڑھتا تھا تو درد سر ختم ہو جاتا تھا اور جب اتار دیتا تھا تو درد سر دوبارہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس کو سخت تعجب ہوا۔ اس نے ٹوپی کو کھلوا کر دیکھا تو اس میں ایک پرچہ رکھا ہوا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ نیز علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دن رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 5 گھنٹوں کے لیے تو 5 وقت نمازی مقرر ہیں اور 19 گھنٹوں کے لیے جو 19 حروف عطا فرمائے گئے تاکہ 19 گھنٹوں میں ہر نشست و برخاست، ہر حرکت و سکون اور ہر کام کے وقت ان 19 حروف کے ذریعے برکت و عبادت حاصل ہو، یعنی ان حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے یہ 19 گھنٹے بھی عبادت میں لکھے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات سے ایک یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص بیت الخلاء جانا چاہے تو چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جائے تاکہ اس کی وجہ سے اس کی شرمگاہ اور جنات کے درمیان پردہ واقع ہو جائے۔ یعنی جب کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بیت الخلاء جاتا ہے تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ جنات کی نظر اس کی شرمگاہ کی طرف نہیں جاتی، لہٰذا جب اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آیت انسان اور اس کے دشمن جنات کے درمیان پردہ بن جاتی ہے تو امید ہے کہ یہ ایک مسلمان اور عذاب آخرت کے درمیان بھی یقیناً پردہ بن کر حائل ہوگی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے پرچہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی زمین پر پائی، اس کو اٹھا لیا، ان کے پاس سوائے 2 درہم کے اور کچھ نہ تھا۔ خوشبو خرید کر اس پرچہ کو آپ نے خوشبو لگائی، اس کے صلہ میں خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا، میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار بناؤں گا۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا اسباب یہ بنا کہ انہوں نے راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا لیکن اسے محفوظ رکھنے کے لیے وہاں کوئی جگہ نہ ملی تو انہوں نے اسے منہ میں ڈال کر نگل لیا۔ پھر خواب میں کسی نے یہ بشارت سنائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر علم و حکمت کا دروازہ کھول دیا ہے کیونکہ تم نے اس رکے کی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی تعظیم کی ہے۔ بعض لوگ الفاظ کی بجائے 786 لکھتے ہیں، اس سے پرہیز کیجیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے تلقین کیے ہوئے الفاظ میں ہی برکت ہے۔ خط کی ابتدا ہمیشہ 786 سے مت کیجیے، خط کی ابتدا ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیجیے۔ آخر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔